پیٹرومیکس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر روبی ایک بار پھر چینک کر ٹیپو سے لپٹ گئی۔ رات کو سونے سے پہلے باتیں کرتے ہوئے ٹیپو نے کہا تھا کہ بھوت آصف واہمہ ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کبھی ایسی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ دوسروں سے اس قسم کی باتیں سنتا تو ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ بھی ایسی صورتحال سے دوچار تھا کہ خوف سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ہوا میں تیرتا ہوا پیٹرومیکس ان کی طرف آ رہا تھا، پھر دفتن اس کا رخ مڑ گیا اور کمرے کے کونے میں اسی جگہ فرش پر ٹک گیا جہاں شروع میں رکھا ہوا تھا۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے، روبی نے خوفزدہ آواز میں ہکلاتے ہوئے کہا۔ چلو بھاگ چلیں یہاں سے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ٹیپو نے کہا۔ اوپر نایاب کے ساتھ پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آ رہی ہوگی، اس کمرے سے نکلو، کوشش کریں گے کہ اسے بھی آواز دے کر بلا لیں۔ وہ دونوں چارپائی سے اتر آئے۔ روبی بڑی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکی تھی، اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپ رہی تھیں۔ ٹیپو اسے چھوڑ کر پیٹرومیکس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیٹرومیکس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا خیال تھا کہ پیٹرومیکس اپنی جگہ سے بھاگ جائے گا، مگر اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ ٹیپو نے پیٹرومیکس کا کنڈا اس قدر مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے اس کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ دروازے کا اوپر والا کنڈا خاصا اونچا تھا۔ روبی پنجوں کے بل اچک کر اسے کھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ تم پیٹرومیکس سنبھالو، میں کھولتا ہوں۔ ٹیپو نے پیٹرومیکس اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کنڈا کھولنے لگا۔ کنڈا ہٹا کر اس نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا تھا۔ دروازے کی چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز بھی سناٹے میں پھیل گئی تھی، اور پھر ان دونوں نے اکٹھے ہی دروازے کے باہر قدم رکھا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے روبی کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ دروازے کے عین سامنے وہی انسانی ڈھانچہ کھڑا تھا۔ روبی کے ہاتھ سے پیٹرومیکس گر گیا اور وہ چیختی ہوئی ایک بار پھر ٹیپو سے لپٹ گئی۔ پیٹرومیکس زمین پر گرتے ہی اس کا تیل فرش پر بکھر گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ ٹیپو روبی کو اپنے ساتھ لپٹائے دیوار کے ساتھ سرکتا ہوا راہداری میں ایک طرف کو ہٹنے لگا۔ تیل راہداری میں پھیلا تھا اور شعلے زیادہ بلند نہیں تھے۔ شعلوں کے دوسری طرف راہداری کے آخری سرے پر وہ ڈھانچہ اس طرح کھڑا تھا جیسے ان کا مذاق اڑا رہا ہو۔ بھاگو ٹیپو بھاگو، روبی ایک بار پھر چیخی۔ ٹیپو اسے اپنے ساتھ لپٹائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ اس نئی صورتحال نے اسے بھی بری طرح بدحواس کر دیا تھا۔ ڈھانچے کو راہداری میں کھڑے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید یہ ڈھانچہ انہیں حویلی سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ اسی دوران سیڑھیوں پر ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر نایاب کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا ہوا روبی؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ نایاب، بھوت، روبی خوفزدہ سے انداز میں چیخی۔ چند سیکنڈ بعد ہی نایاب جلتی ہوئی ٹارچ ہاتھ میں لیے دوسری راہداری میں نمودار ہوئی، اور پھر اس راہداری میں آتے ہی فرش پر لگی ہوئی آگ دیکھ کر چونک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ آگ کیسے لگی؟ نایاب نے پوچھا۔ یہاں بھوت ہیں، روبی ہکلائی۔ وہ سامنے ایک ڈھانچہ کھڑا ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، بھاگو یہاں سے۔ اوہ، نایاب آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے دیکھا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اس نے سامنے دیکھا لیکن اسے کوئی ڈھانچہ نظر نہیں آیا۔ تم لوگوں کو شاید وہم ہو گیا ہے، یہاں کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہے۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں مس نایاب، ٹیپو نے بھی ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس حویلی میں واقعی بھوت ہے۔ وہ ڈھانچہ بند کمرے میں آ کر روبی سے لپٹ گیا تھا، اور جب ہم باہر نکلنے لگے تو اس نے ہمارا راستہ روک لیا۔ روبی کے ہاتھ سے پیٹرومیکس گر کر ٹوٹ گیا اور آگ لگ گئی۔ وہ ڈھانچہ وہاں کھڑا تھا، اس طرف، اس نے اشارے سے بتایا۔ لیکن مجھے تو وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، نایاب نے کہا۔ وہ مزید کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ دائیں راہداری میں ٹارچ کی روشنی میں ایک سنہری لکیر سی فرش پر رینگتی ہوئی نظر آئی۔ نایاب کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سب کچھ کیسے ہوا تھا۔ بیجو، وہ اس راہداری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ رینگتی ہوئی وہ سنہری لکیر رک گئی۔ یہ کیا مذاق تھا بیجو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ دونوں اب ہمارے مہمان ہیں اور تم نے انہیں ڈرانا شروع کر دیا؟ وہ سنہری ناک بیجو تھا۔
وہ رینگتا ہوا نایاب کے قریب آ گیا اور اس کے پیروں سے لپٹتا ہوا راہداری میں جا کر غائب ہو گیا۔ یہ ساری شرارت اسی بیجو کی تھی۔ نایاب نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، بس کوئی شرارت سوجھی ہوگی۔ اب یہ تم لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا، اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ نہیں مس نایاب، ٹیپو بولا، یہ حویلی آصف زدہ ہے اور ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ یقین کرو یہاں کوئی آصف نہیں ہے، یہ بیجو کی شرارت تھی، اب وہ کچھ نہیں کرے گا۔ اگر تمہیں یہاں ڈر لگ رہا ہے تو اوپر میرے کمرے میں آ جاؤ، آج کی رات وہیں گزار لو، نایاب نے کہا۔ وہ دونوں اس بات پر تو آمادہ ہو گئے، لیکن ٹیپو نے کہہ دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی حویلی سے چلے جائیں گے۔ وہ تینوں اوپر آ گئے۔ نایاب کے کمرے میں ایک بہت بڑی دری بھی بچھی ہوئی تھی، ایک طرف چارپائی تھی جس پر نایاب کا بستر بچھا ہوا تھا۔ وہ تینوں دری پر ہی بیٹھ گئے۔ روبی ڈرے ڈرے لہجے میں نایاب کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ وہ اب بھی مصر تھی کہ حویلی آصف زدہ ہے، اور نایاب انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی آصف وغیرہ نہیں ہے، وہ محض بیجو کی شرارت تھی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ نایاب اونگنے لگی تھی اور پھر وہ دری پر ہی لیٹ کر سو گئی۔ ٹیپو اور روبی اس کے بعد بھی دیر تک جاگتے رہے اور پھر وہ دونوں بھی اونگنے لگے۔ چودھری سعادت واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے تمام آدمی ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ یہ بظاہر تو اس کے مظاہرے تھے اور اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار رہتے تھے، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ اس کے 2-3 آدمی تو مارے بھی جا چکے تھے، لیکن ان کی جانیں بھی رائیگاں گئی تھیں۔ سعادت کو ان کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کے مظاہرے اس کی نظروں میں زرخرید غلام تھے، اور غلام اپنے آقاؤں کے لیے جانیں دیا ہی کرتے ہیں۔ چودھری سعادت کو افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ ابھی تک نایاب کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ اس پر ہر حملہ ناکام رہا تھا، اسے نقصان پہنچانے کی ہر کوشش رائیگاں گئی تھی۔ ایسی ہر کوشش میں چودھری سعادت کو تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، لیکن نایاب کے حمایتیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی بڑھ رہی تھی۔ نواب دین ماشکی کا بیٹا ان کا سب سے بڑا حمایتی بن گیا تھا۔ اسی کی نگرانی میں پرانی حویلی کی صفائی کا کام ہو رہا تھا۔ چودھری سعادت نے ایک نیا پروگرام بنایا تھا۔ وہ نایاب کے حمایتیوں کو سزا دے کر انہیں نایاب سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ 1-2 آدمیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے تو دوسرے خود بخود پیچھے ہٹتے جائیں گے، اور اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے نواب دین ماشکی کے بیٹے قیوم کا انتخاب کیا تھا۔ نواب دین ماشکی کی بیٹی رابعہ بھرپور جوان اور بے حد حسین تھی۔ چودھری سعادت کئی روز سے اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، لیکن اسی دوران نایاب آ گئی اور اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اگر نایاب نہ آتی تو وہ رابعہ کا گھونٹ بھر چکا ہوتا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق چودھری سعادت 2 دن پہلے ہی گاؤں سے چلا گیا تھا۔ اس نے سارا کام ملنگی کو سونپ دیا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ ایک مقررہ وقت پر وہ دریا والے ریسٹ ہاؤس پہنچ جائے گا۔ ملنگی نے 2 آبے کے مشہور ڈاکو حاکم علی سے رابطہ کر کے پروگرام بنایا، اور حاکم علی نے اپنے ساتھیوں کو لے کر نواب دین ماشکی کے گھر پر چڑھائی کر دی اور رابعہ کو اٹھا کر لے گئے۔ رابعہ کو گاؤں سے دور دریا والے ویران ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا گیا، اور ملنگی پھر گاؤں سے فرار ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ چودھری سعادت اس روز دریا کے دوسری طرف چند میل دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی میں موجود تھا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ رابعہ کو ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا گیا ہے، اور اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ گاؤں پر حملے میں نواب دین ماشکی تو مارا گیا تھا، لیکن قیوم بچ گیا تھا، اور ملک سکندر اور گاؤں کے دوسرے لوگ پورے علاقے میں رابعہ کو اغوا کرنے والوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ پولیس بھی حرکت میں آ گئی تھی۔ آس پاس کی بستیوں میں چھاپے مارے جا رہے تھے، اور کئی لوگوں کو شبہ کی بنا پر پکڑا بھی گیا تھا۔ پولیس کی سرگرمیاں دریا کے دوسری طرف بھی دیکھنے میں آئی تھیں۔ اس صورتحال میں چودھری سعادت نے اپنی پناہ گاہ میں دب کے رہنا ہی مناسب سمجھا تھا، اور پھر اگلے روز صبح سویرے ہی اسے یہ اطلاع ملی کہ نایاب رابعہ کو ریسٹ ہاؤس سے چھڑا کر لے گئی تھی۔ چودھری سعادت سارا دن بستی کے اس مکان میں بند رہا، اور پھر شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ 2 آدمیوں کے ہمراہ اس بستی سے نکل کھڑا ہوا۔ شہر پہنچ کر اسے پتا چلا کہ یہاں بھی پولیس اس کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے آئی تھی۔ وہ اپنے بنگلے کا رخ کرنے کے بجائے آصف کے ہاں چلا گیا۔ آصف شہر کا نامی گرامی بدماش تھا، اور چودھری سعادت نے ایسے ہی آدمیوں سے دوستی گانٹ رکھی تھی۔ وہ آصف کو وقتاً فوقتاً
لمبی لمبی رقمیں دیتا رہا تھا، اور اب اس کے خیال میں آصف سے کام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ آصف لمبا تڑنگا، مضبوط ڈھیل ڈھول کا آدمی تھا۔ اس کی گردن اور چہرے پر زخموں کے پرانے نشان بتا رہے تھے کہ وہ لڑائی بھڑائی کا عادی ہے۔ اس کی رہائش شہر کے سب سے گھٹیا علاقے میں تھی۔ وہ مکان 200 گز سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ آس پاس کے مکان تو بہت چھوٹے تھے۔ آصف نے یہ مکان کئی سال پہلے کرائے پر لیا تھا۔ شروع کے چند مہینے تو اس نے کرایہ دیا تھا، لیکن پھر کرایہ دینا بند کر دیا۔ مالک مکان نے لاکھ جتن کیے، لیکن آج تک نہ تو کرایہ ملا اور نہ ہی مکان خالی ہوا۔ چودھری سعادت کو آصف کے مکان میں رہتے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، اور پھر اسے گاؤں کے ایک آدمی کے ذریعے اطلاع ملی کہ نایاب اور رابعہ شہر آئی ہوئی ہیں۔ چودھری سعادت کو یاد آ گیا کہ 2 دن بعد عدالت میں پیشی ہے۔ چودھری سعادت کو اگرچہ قدم قدم پر ناکامی کا سامنا ہو رہا تھا، لیکن اس جیسے لوگ آسانی سے شکست تسلیم کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس نے نایاب کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک اور منصوبہ بنا لیا اور یہ ذمہ داری آصف کے سپرد کر دی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ نایاب جب پیشی پر حاضر ہونے کے لیے عدالت جائے تو اسے راستے ہی میں ختم کر دیا جائے۔ لیکن دوسرے روز جو صورتحال سامنے آئی، اس نے چودھری سعادت کو بری طرح بدحواس کر دیا تھا۔ نایاب پر حملہ ناکام رہا تھا اور پولیس نے آصف اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کر کے اس کے 2 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آصف بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ سکا تھا۔ چودھری سعادت کو اب آصف کے ٹھکانے پر بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اسے یقین تھا کہ پولیس کسی نہ کسی وقت یہاں بھی پہنچ جائے گی اور وہ چوہے کی طرح پکڑا جائے گا۔ وہ اسی رات آصف کو بتائے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ چودھری سعادت نے شہری میں ایک اور ٹھکانہ تلاش کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو بھی خفیہ طور پر وہاں بلا لیا، اور اس نے جو انکشاف کیے وہ سعادت کے لیے خاصے سنسنی خیز تھے۔ نور پور پولیس نے ملنگی کو گرفتار کر لیا تھا، اور شہر میں بھی نایاب نے اپنے بنگلے کی آتش زدگی کے بارے میں بڑی تیزی سے تحقیقات کرائی تھیں، اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ بنگلے کو آگ ملنگی نے لگائی تھی۔ ملنگی کی شناخت بھی ہو گئی تھی۔ چودھری سعادت کا خیال تھا کہ ملنگی بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، لیکن وہ بڑا پھسپھسا نکلا۔ اس نے پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا۔ نہ صرف یہ کہ نایاب پر اب تک ہونے والے تمام قاتلانہ حملے چودھری سعادت نے کرائے تھے، بلکہ بنگلے کو آگ بھی اسی کے کہنے پر لگائی گئی تھی۔ پولیس نے بڑی شدومت کے ساتھ چودھری سعادت کی تلاش شروع کر دی تھی۔ سعادت اب تک پیسہ کھلا کر اپنے خلاف پولیس کی کارروائی روکے ہوئے تھا، لیکن حالات کچھ ایسا رخ اختیار کر گئے تھے کہ پولیس پر اوپر سے دباؤ پڑا ہوا تھا، اور جو پولیس آفیسر اس کے سامنے دست بدست کھڑے رہتے تھے وہ اب اسے گرفتار کرنے کے لیے ہتھکڑیاں لیے گھوم رہے تھے۔ اور پھر اسی رات پولیس نے اس کے شہر والے بنگلے پر چھاپا مارا تھا اور اس کے 2 نوکروں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ اس کارروائی نے چودھری سعادت کو مزید بدحواس کر دیا۔ پولیس کو گویا یقین تھا کہ وہ شہر میں ہی موجود ہے، اور اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ پولیس کسی نہ کسی وقت اس کے اس خفیہ ٹھکانے پر بھی پہنچ جائے گی۔ اس لیے چودھری سعادت نے شہر سے فراری میں عافیت سمجھی تھی۔ وہ اسی رات شہر سے نکل گیا اور رات بھر سفر کرتا ہوا صبح سویرے اپنے گاؤں سے چند میل دور خیر آباد نامی ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گیا۔ یہ بستی دریا کے پاس سرحد کے قریب تھی۔ کئی سال پہلے اس کے باپ نے یہاں بھی کچھ زمین خریدی تھی، لیکن ہر سال دریا میں سیلاب کی وجہ سے کھڑی فصلیں بہہ جاتی تھیں۔ اس کے باپ نے یہ زمین بیچ دی۔ چند دنوں یہ زمین ان کے پاس تھی۔ چودھری سعادت اکثر یہاں آیا کرتا تھا۔ سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں اسمگلنگ بھی زور و شور سے ہوتی تھی۔ سرحد پار سے ڈاکوں کے گروہ بھی اس علاقے میں آ کر لوٹ مار کرتے اور سرحد کے دوسری طرف چلے جاتے۔ سرحد کے دوسری طرف کا ایک نامی گرامی ڈاکو ببر سنگھ انہی دنوں ایک مرتبہ چودھری سعادت کا مہمان بھی بنا تھا۔ ان دونوں میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ چودھری اور اس کے آدمی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اور وہ انہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور آج اس کا اس بستی میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ چودھری ببر سنگھ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بستی چند گھروں پر مشتمل تھی۔ یہاں رہنے والوں کو چودھری کا خیر خواہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، البتہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کے دباؤ میں تھے، اور چودھری کو یقین تھا کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دیں گے۔ سعادت نے اس روز ببر سنگھ کے نام پیغام دے کر ایک آدمی کو سرحد پار بھیج دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا پیغام ملنے کے بعد 1-2 روز میں ببر سنگھ بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اسے بستی میں آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ چودھری سعادت صبح 10 بجے کے قریب بستی سے نکلا اور کھیتوں میں ٹہلتا ہوا نہر کی طرف نکل گیا۔ نہر کے دونوں طرف ٹہلی کے درخت تھے۔ چودھری سعادت نہر کے کنارے پر چلتا رہا۔
تقریباً نصف میل آگے جا کر وہ رک گیا۔ یہاں نہر کے ساتھ ٹہلی کے درختوں کا بہت بڑا جھنڈ تھا اور اس سے ذرا آگے دور تک سرکنڈے کا جنگل سے پھیلا ہوا تھا۔ چودھری سعادت کا اس طرف آنے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گیا تھا اور محض وقت گزارنے کے لیے اس طرف چلا آیا تھا۔ ٹہلی کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ نہر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور جوتے اتار کر پیر پانی میں ڈال دیے۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ سرسراہٹ کی آواز سن کر چونک گیا۔ یہ آواز درختوں کے جھنڈ سے آگے سرکنڈے کے پودوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ان پودوں میں چل رہا ہو، شاید کوئی جانور ان پودوں میں گھس گیا تھا۔ چودھری سعادت سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ نایاب کی وجہ سے اسے یہ ساری مصیبتیں اٹھانا پڑ رہی تھیں۔ نہ وہ کمبخت گاؤں میں آتی اور نہ یہ سارے مسئلے سر اٹھاتے۔ اب وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس پر کئی لوگوں کے قتل کا الزام تھا۔ اگر بات صرف مقامی پولیس تک محدود رہتی تو معاملہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن اب پولیس پر اوپر سے دباؤ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر مقامی پولیس چاہے تو اب بھی مکمکا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے خطیر رقم اور کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو اس کی حمایت میں بات کر سکیں۔ رقم کا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ایسے لوگ کہاں سے لائے جو اس کے حق میں بیان دے سکیں؟ گاؤں کے سب لوگ اس کے خلاف تھے، کوئی بھی اس کے حق میں بیان دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ البتہ گاؤں کی پوری آبادی نایاب کے حق میں بیان دینے کو تیار ہو جاتی۔ اس نے بہرحال یہ طے کر لیا تھا کہ وہ نایاب کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے ببر سنگھ کا انتظار تھا۔ ببر سنگھ کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بڑا جیدار ڈاکو تھا۔ سرحد کے دونوں طرف اس کا ٹہکا تھا۔ سعادت کو یقین تھا کہ ببر سنگھ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لے گا۔ وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ سرسراہٹ کی آواز پھر سنائی دی۔ یہ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی اور اس مرتبہ یوں لگا جیسے کوئی سرکنڈوں کے پودے کاٹ رہا ہو۔ وہ گردن گھما کر اس طرف دیکھنے لگا۔ بیچ میں ٹہلی کے درخت حائل تھے، اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر جوتے پہنے اور درختوں کے جھنڈ کی طرف چل پڑا۔ درختوں کے جھنڈ میں چلتے ہوئے بھی اسے سرکنڈے کے پودے کاٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا تو ایک جگہ اسے پودے زور زور سے ہلتے ہوئے نظر آئے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص اندر گھسا ہوا پودے کاٹ رہا تھا۔ اس علاقے میں جا بجا سرکنڈے کے پودوں کے اس طرح کے لمبے چوڑے ذخیرے تھے۔ یہ پودے کاٹ کر شہر بھیج دیے جاتے تھے، جہاں چکیں اور مختلف چیزیں تیار ہوتی تھیں۔ سرکنڈے کی خودرو پیداوار سے اس علاقے کے کسانوں کو بھی کچھ اضافی آمدنی ہو جاتی تھی۔ سعادت سمجھ گیا کہ بستی ہی کا کوئی آدمی سرکنڈے کاٹ رہا تھا۔ وہ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اور آگے بڑھ گیا۔ کون ہے بھائی؟ یہاں پودے کون کاٹ رہا ہے؟ وہ پودوں کے قریب پہنچ کر اونچی آواز میں بولا۔ پودے کاٹنے کی آواز بند ہو گئی۔ ایک لمحے کو خاموشی چھائی رہی اور پھر سرسراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا باہر آ رہا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے چودھری سعادت چونک گیا۔ وہ کوئی آدمی نہیں تھا، لڑکی تھی۔ سعادت کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس کی عمر 22-23 سال رہی ہوگی۔ لمبا قد، بھرا جسم، دوپٹہ اس نے سر پر باندھا ہوا تھا۔ مختصر سی چولی اور گھاگرا پہنے ہوئے تھی۔ گوری رنگت اور چہرے کے نقوش بڑے دل فریب تھے۔ وہ بستی کے ایک کسان جویرے کی بیٹی شادو تھی۔ چودھری سعادت نے اس لڑکی کو 1-2 مرتبہ بستی میں بھی دیکھا تھا۔ یوں تو بستی میں کئی جوان لڑکیاں تھیں، مگر شادو سب سے حسین تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھنڈی سانسیں ہی بھر کر رہ جاتا تھا۔ وہ جس صورتحال سے دوچار تھا، اس بستی میں اس کے پیش نظر وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس بستی کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائیں۔ لیکن اس وقت شادو کو دیکھ کر اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا تھا۔ شادو کے ایک ہاتھ میں درانتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے من بھر کٹے ہوئے سرکنڈے اٹھا رکھے تھے۔ اس کا جسم پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ سعادت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے ہلکے سے تاثرات ابھر آئے۔ سعادت اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ شادو نے ہٹ کر نکل جانا چاہا، مگر سعادت نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں نکل کر جا رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ میں تو جب سے بستی میں آیا ہوں تمہیں دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھر رہا ہوں۔ آج تو قسمت نے یہ موقع دیا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے جانے دو چودھری جی، شادو خوفزدہ سے لہجے میں بولی۔ کسی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ قیامت تو میرے دل پر ٹوٹ رہی ہے، چودھری سعادت نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہاں ہمیں کون دیکھے گا؟ بستی بہت دور ہے اور دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ موقع میں کیسے گنوا سکتا ہوں؟ آؤ میرے قریب آؤ۔
شادو کی آنکھوں میں وحشت سی تیرنے لگی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس نے سرکنڈوں کا گٹھا پھینک دیا تھا، لیکن درانتی ہاتھ میں ہی رکھی تھی۔ چودھری سعادت نے اچانک ہی چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ شادو نے اپنے بچاؤ کے لیے درانتی استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر موقع نہیں مل سکا۔ سعادت نے اس کے ہاتھ سے درانتی چھین کر دور پھینک دی۔ شادو نے چیخنا چاہا تو اس نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا اور اسے سرکنڈوں کی طرف گھسیٹنے لگا۔ شادو بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر چودھری سعادت اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا اور سرکنڈوں کے اندر دور تک لے گیا۔ آگے ایک تالاب سا تھا۔ سعادت نے اسے تالاب کے کنارے زمین پر پٹک دیا اور کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح اسے بھنبوڑنے لگا۔ شادو مزاحمت کرتی رہی، مگر وہ اپنے آپ کو اس بھیڑیے سے نہیں بچا سکی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی اور سعادت اس کے پاس بیٹھا اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ شادو کی نظر اس کے پستول پر پڑ گئی۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی اور پھر اس نے بڑی تیزی سے پستول کھینچ لیا۔ چودھری سعادت اچھل پڑا۔ وہ بڑی پھرتی سے شادو پر جھپٹا۔ شادو کے ہاتھ سے پستول کا ٹریگر دب گیا۔ گولی چودھری سعادت کے سر کے قریب سے گزر گئی۔ سعادت نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا رسید کیا۔ شادو کے منہ سے ہلکی سی چینخ نکل گئی۔ چودھری نے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ شادو جونک کی طرح اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ دانتوں سے اسے بھنبوڑ رہی تھی۔ چودھری سعادت نے بڑی مشکل سے اسے اپنے آپ سے الگ کیا اور رگیدتا ہوا تالاب کے کنارے پر لے گیا۔ شادو اب بھی مزاحمت کر رہی تھی۔ چودھری اسے رگیدتا رہا۔ شادو کا سر تالاب کے کنارے پر لٹک گیا۔ سعادت نے اسے زوردار جھٹکا دیا۔ شادو کا سر پانی میں ڈوب گیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ سعادت اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کو پانی میں ڈبوئے رکھا۔ شادو ہاتھ پیر مارتی رہی اور پھر اس کی مزاحمت بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ وہ بے حس و حرکت ہو چکی تھی، لیکن چودھری سعادت نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی موت کا یقین نہیں ہو گیا۔ چودھری سعادت تالاب کے کنارے پر کھڑا لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ شادو ختم ہو چکی تھی۔ سعادت چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا پستول اٹھایا اور سرکنڈوں کے ذخیرے سے نکل کر درختوں کے جھنڈ میں سے ہوتا ہوا نہر کی طرف آ گیا۔ دائیں طرف تقریباً 50 گز دور درخت کا موٹا سا تنا نہر پر ڈال کر پل سا بنا لیا گیا تھا۔ سعادت اس تنے پر سے نہر پار کر کے دوسری طرف آ گیا اور ایک طویل چکر کاٹتا ہوا ایک اور جگہ نہر عبور کر کے بستی کے دوسری طرف آ گیا۔ اس طرف کھیتوں میں کام کرتے ہوئے 2-3 آدمی بھی نظر آئے۔ چودھری سعادت چند لمحے ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا۔ ان کے پاس رکنے کا مقصد یہ تھا کہ بوقت ضرورت وہ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ انہوں نے چودھری کو کس طرف سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بستی میں پہنچا تو وہاں خاموشی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، گویا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ شادو پر کیا بیت چکی تھی۔ چودھری سعادت اس مکان پر آ گیا جہاں وہ رہائش پذیر تھا۔ چھوٹے سے آنگن میں نیم کے درخت کے نیچے چارپائی پر اکبر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اکبر زمیندار کا مزارع تھا۔ اس کی عمر 50 سے کچھ اوپر ہی ہوگی۔ اس عمر میں بھی وہ دن رات محنت مشقت کرتا تھا۔ آج وہ کسی وجہ سے کھیتوں پر نہیں گیا تھا۔ چودھری سعادت بھی اس کے قریب ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اکبر جلدی سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ چارپائی پر بیٹھو نا، سعادت نے کہا۔ اپنی یہ مجال نہیں چودھری جی کہ آپ کے برابر بیٹھ سکیں، اکبر نے جواب دیا۔ ہماری جگہ تو آپ جیسے چودھریوں کے قدموں میں ہے، ہم یہیں اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو، بہت پیاس لگ رہی ہے، چودھری سعادت نے کہا۔ اکبر جلدی سے اٹھ کر اندر چلا گیا اور سلور کے ایک گلاس میں مٹکے سے پانی لے آیا۔ چودھری سعادت واقعی پیاسا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ بستی میں کوئی آیا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی اجنبی؟ چودھری سعادت نے خالی گلاس چارپائی پر ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں چودھری جی، اکبر نے جواب دیا۔ چھوٹی سی بستی ہے، کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ سعادت کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ 18-20 سال کی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ چاچی کہاں ہے اکبر چاچا؟ اس لڑکی نے دور ہی رک کر پوچھا۔ وہ تو جمالے کے گھر گئی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو پتر؟ اکبر نے پوچھا۔ سویرے شادو اس کے ساتھ گئی تھی نا، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، لڑکی نے جواب دیا۔ تمہاری چاچی تو راستے سے ہی واپس آ گئی تھی، شادو جیراں کے ساتھ گئی تھی، اکبر نے کہا۔ جیراں بھی گھر میں ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ بھی تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی تھی۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، لڑکی کہتے ہوئے واپس چلی گئی۔ چودھری سعادت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب شادو کی تلاش شروع ہو گئی تھی۔ جلد یا بدیر اس کا پتہ چل جائے گا
لیکن اس کے خیال میں اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ شادو کی لاش سرکنڈے کے جنگل میں تالاب کے کنارے ملے گی، جبکہ وہ مخالف سمت سے بستی میں آیا تھا اور 2-3 آدمیوں نے اسے دیکھا بھی تھا۔ اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکے گا۔ 1 گھنٹے بعد سرکنڈے کے جنگل میں شادو کی برہنہ لاش مل گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر کسی کو بھی یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا بیتی تھی۔ لوگ لاش کو اٹھا کر بستی میں لے آئے۔ پوری بستی میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ بستی کی تاریخ میں ایسا خوفناک واقعہ پہلی مرتبہ رونما ہوا تھا۔ فضا میں خوف و ہراس کی سی کیفیت طاری تھی۔ بستی کے لوگ سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ وہ بھیڑیا کون ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے مشتبہ نگاہوں سے چودھری سعادت کی طرف بھی دیکھا تھا۔ بستی کے بہت سے لوگ جانتے تھے کہ چودھری سعادت کون ہے اور وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ جو شخص قتل اور اسی قسم کی وارداتوں میں ملوث رہا ہو، اس سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی تھی۔ بستی کا سرپنچ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دی جائے، مگر چودھری نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ پولیس کو اطلاع دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے سرپنچ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پولیس آئے گی اور لڑکی کی لاش کو اٹھا کر نور پور لے جائے گی، جہاں اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور یہ پتا چل جائے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لوگ ہسپتال میں جمع ہو جائیں گے۔ پورے قصبے کو پتا چل جائے گا کہ اس بستی کی ایک لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ بات دور دور تک پھیل جائے گی۔ کتنی بے عزتی ہوگی۔ ابھی تو یہ بات اسی بستی تک محدود ہے، اسے یہیں تک رہنے دو۔ ویسے بھی پولیس پتہ نہیں چلا سکے گی کہ وہ درندہ سخت آدمی کون تھا۔ مزید رسوائی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس لڑکی کو خاموشی سے دفنا دیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہو چودھری؟ سرپنچ نے اسے گھورا۔ یہ قتل کی واردات ہے۔ پولیس کو اطلاع دینا اور اس بھیڑیے کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، چودھری سعادت نے کہا۔ پولیس یہاں آئے گی تو وہ خاموشی سے واپس نہیں چلی جائے گی۔ لڑکی کے ماں باپ سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے۔ وہ کس سے ملتی تھی؟ اس کے تعلقات کس سے تھے؟ وہ لڑکی ہی کو آوارہ اور بدچلن ثابت کرنے کی کوشش کرے گی اور پھر بستی کے 2-4 آدمیوں کو پکڑ کر لے جائے گی۔ پھر تم لوگ انہیں چھڑانے کے لیے بھاگتے پھرو گے۔ مزید ذلت اور رسوائی ہوگی۔ میرا مشورہ مانو تو بات کو یہیں تک رہنے دو اور لڑکی کو خاموشی سے دفن کر دو۔ میری ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ اور لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ میں آپ سب کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ ویسے ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام بستی کے کسی نوجوان کا نہیں ہے۔ وہ یقیناً باہر کا کوئی آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اجنبی اس طرف سے گزرا ہو اور لڑکی کو اکیلے دیکھ کر اس کی نیت میں فتور آ گیا ہو۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اس درندے کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ مل گیا تو اسے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر اس کی کھال کھینچ لوں گا۔ سرپنچ اپنے آدمیوں سے سرگوشیوں میں مشورہ کرنے لگا۔ انہوں نے شادو کے بوڑھے باپ سے بھی مشورہ کیا۔ وہ بیچارہ شدت غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ روتے ہوئے بولا، جو تم لوگوں کے جی میں آئے وہ کرو۔ میرا تو کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ سرپنچ نے ایک بار پھر اپنے آدمیوں سے مشورہ کیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چودھری سعادت ٹھیک ہی کہتا ہے۔ پولیس کو اطلاع دینے سے مزید ذلت اور رسوائی ہوگی، اس لیے خاموشی سے شادو کی تجہیز و تکفین کر دی جائے۔ وہ معصوم اور سادہ لوہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی جرم چھپانا بھی جرم ہوتا ہے۔ چودھری سعادت کو اپنا ہمدرد سمجھ کر وہ اس کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ چودھری سعادت کہتے ہوئے اپنے مکان میں آ گیا۔ اس نے اپنے سوٹ کیس میں سے کچھ رقم نکالی۔ اس کا خیال تھا کہ مزید ہمدردی جتانے کے لیے وہ یہ رقم شادو کے باپ کے ہاتھ پر رکھ دے گا۔ وہ رقم جیب میں رکھ کر مکان سے نکل آیا اور پھر ایک گلی کا موڑ مڑنا ہی چاہتا تھا کہ ایک آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ ایک نوعمر لڑکے کی آواز تھی جو کسی سے کہہ رہا تھا، میں سچ کہتا ہوں چاچا، یہ گھڑی مجھے وہاں سے ملی ہے جہاں سے شادو کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ میں اور 2 اور لڑکے وہ جگہ دیکھنے گئے تھے۔ یہ گھڑی مجھے تالاب کے کنارے سرکنڈوں کے پودوں میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ تم مانے اور رنگو سے پوچھ لو۔ چودھری سعادت کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا دایاں ہاتھ فوراً ہی بائیں کلائی پر پہنچ گیا۔ کلائی میں گھڑی نہیں تھی۔ یہ تو چودھری سعادت کی گھڑی ہے۔
ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ اب سمجھا وہ پولیس کو اطلاع دینے سے کیوں منع کر رہا تھا۔ شادو کو اسی نے مارا ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ چودھری سعادت چند لمحے ان کے دور ہوتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنتا رہا، پھر پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی مکان میں واپس آ گیا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے کپڑے اٹھا کر سوٹ کیس میں ٹھونسے اور سوٹ کیس اٹھا کر مکان سے باہر نکل آیا۔ گلی سنسان تھی، سب لوگ شادو کے گھر کے سامنے جمع تھے۔ سعادت سوٹ کیس اٹھائے تیز تیز چلتا ہوا دوسری طرف سے بستی سے نکل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بستی کے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے، سائے لمبے ہو رہے تھے۔ چودھری سعادت کھیتوں میں گھس گیا اور پھر چھپتا ہوا بستی سے بہت دور نہر پر پہنچ گیا۔ ایک چھوٹی سی پلیا سے اس نے نہر عبور کی اور دوسری طرف کے کھیتوں میں گھس کر دوڑنے لگا۔ دوسرے دن بھی پرانی حویلی میں بڑے زور و شور سے کام جاری رہا۔ ٹیپو اور روبی نے وہاں جانے کا ارادہ بدل دیا تھا، لیکن یہ طے پایا تھا کہ رات کو وہ بھی اوپر ہی کے کسی کمرے میں رہیں گے۔ گاؤں میں رابعہ کے مکان کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ بڑی خوشی سے مزدوروں کی طرح مکان کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ نایاب سے بہت خوش تھے۔ اگر تاؤ آ رہا تھا تو چودھری فیملی کے افراد کو۔ سعادت کئی روز سے لاپتہ تھا، پولیس اس کی تلاش میں کئی مرتبہ گاؤں میں آ چکی تھی۔ چودھری امانت عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک طرف سعادت کے لاپتہ ہونے کے سلسلے میں اسے پولیس کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا اور دوسری طرف بیوی کی کڑوی کسیلی باتیں سننا پڑتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے سعادت نے زمینداری سنبھالی تھی، چودھری امانت بڑی حد تک گوشہ نشین ہو گیا تھا، لیکن جب نایاب کا جائیداد میں حصے کا سوال اٹھا تو اسے آگے آنا پڑا تھا۔ ممکن ہے وہ معاملے کو کسی حد تک سنبھال لیتا، لیکن سعادت کی گرم جوشی نے معاملے کو اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ اب وہ خود روپوش ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اب چودھری فیملی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ گاؤں کے بڑے لوگوں سے بھی چودھری امانت کے تعلقات بگڑ چکے تھے۔ دوسری طرف وہ دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کا ہر شخص نایاب کے لیے جان دینے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ نایاب نے جب شروع میں پرانی حویلی پر قبضے کا اعلان کیا تھا تو چودھری امانت نے اسے پیغام بھیج کر سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس طرح جھگڑا نہ بڑھائے، اور پھر بعد میں چودھری سعادت نے اسے طاقت کے زور پر پرانی حویلی سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا انجام سبھی دیکھ چکے تھے۔ اس کے 2 آدمی حویلی میں پراسرار طور پر مارے گئے تھے اور خود سعادت اور اس کے ایک آدمی کو کسی نادیدہ قوت نے مار مار کر حویلی سے باہر پھینک دیا تھا۔ اور پھر بعد میں کچھ ایسے پراسرار واقعات رونما ہوئے تھے جو بظاہر ناقابل یقین تھے، لیکن انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ چودھری امانت خود بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اس کا شمار بھی ظالم اور سفاک زمینداروں میں ہوتا تھا۔ اس نے بھی ہمیشہ طاقت کے زور پر اپنے مزارین پر حکومت کی تھی۔ وہ تو فرعون کے نام سے مشہور تھا، اس کے نام سے بھی ظلم و بربریت کی بہت سی داستانیں لوگوں کو اب تک یاد تھیں، لیکن نایاب والے معاملے میں وہ ذرا مختلف ثابت ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سعادت کو بھی کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کم از کم گاؤں کے لوگوں کو اپنا مخالف نہ بنائے۔ اس کے برعکس اگر وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنا حمایتی بنا لے تو وہ نایاب کے خلاف ہر سطح پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سعادت کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ طاقت کے زور پر ہر شخص کو قدموں میں جھکایا جا سکتا ہے، اور پھر اس نے نواب دین ماشکی کے گھر کو نظر آتش کر کے اسے قتل کروا دیا تھا اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور گاؤں کے سبھی لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ چودھری امانت علی اچھی طرح جان گیا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو اس سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ اب کسی معاملے میں کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اگر کسی طرح نایاب کو راضی کر لیا جائے تو اس کے بیٹے کی جان بچ سکتی ہے۔ اگر نایاب چودھری سعادت کے خلاف اپنے لگائے ہوئے الزامات واپس لے لے تو دوسرے معاملوں میں پولیس سے مکمکا کیا جا سکتا ہے، لیکن چودھری امانت یہ بھی جانتا تھا کہ براہ راست نایاب سے بات کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے ملک صلاح الدین کو پیغام بھجوا دیا۔ اب وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ملک صلاح الدین خوش اخلاق، صلح جو اور امن پسند آدمی تھا۔ اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی تھی کہ نایاب اور چودھری فیملی کا معاملہ بڑھنے نہ پائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر ہی میں طے ہو جانا چاہیے، لیکن اس وقت نہ تو چودھری امانت علی مانا تھا اور نہ ہی اس کا بیٹا چودھری سعادت، اور اب جو چودھری امانت کا پیغام ملا تو وہ فوراً ہی اس سے ملنے کو تیار ہو گیا۔ ملک صلاح الدین چودھری امانت کی حویلی میں داخل ہوا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اطلاع پا کر چودھری امانت خود ہی گیٹ پر آ گیا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے ملک صاحب کا استقبال کیا
اور انہیں مہمان خانے میں لے آیا۔ کچھ دیر آپس کے گلے شکوے ہوتے رہے، پھر چودھری اصل موضوع پر آ گیا۔ ملک صاحب، وہ بولا، اس وقت جو حالات ہیں انہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کا کوئی حل بھی ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسا طریقہ کہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے۔ بگاڑ تو تم لوگوں نے خود پیدا کیا ہے، ملک صاحب نے کہا۔ شروع میں نے کتنی کوشش کی تھی کہ اس جھگڑے کو ختم کر دیا جائے، مگر تم باپ بیٹوں نے تو میری کسی بات پر کان ہی نہیں دھرا تھا۔ تمہارے بیٹے نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ تو کئی مرتبہ نایاب کو قتل کروانے کی کوشش کر چکا ہے۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ہر مرتبہ بچتی رہی، اور پھر نواب دین ماشکی کو قتل اور اس کی بیٹی کو اغوا کر کے بھی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ گاؤں کا ایک ایک شخص تم لوگوں سے نفرت کرنے لگا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی تمہارے سامنے زبان نہیں کھولی تھی، اور آج وہ تمہارے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس نایاب کو دیکھ لو، 2-3 مہینے پہلے وہ اس گاؤں والوں کے لیے اجنبی تھی، لیکن اس کے حسن سلوک کی وجہ سے آج اس گاؤں کا ہر شخص اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ اور میں مانتا ہوں ملک صاحب، چودھری امانت نے اس کی بات کاٹ دی، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں۔ میں نے سعادت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہا۔ کنٹرول میں نہیں رہا تو چھوڑ دو، ملک صاحب بولے۔ جو اولاد ماں باپ کی ذلت و رسوائی کا باعث بنے، اس کا تو نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ کیسے چھوڑ دوں ملک صاحب؟ چودھری امانت نے کہا۔ تم بھی اولاد والے ہو، اولاد کے دکھ کو سمجھ سکتے ہو۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ملک صاحب نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ قصہ اب ختم ہو جائے، چودھری امانت نے کہا۔ نایاب اگر اپنے لگائے ہوئے الزامات واپس لے لے تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ملک صاحب نے اسے گھورا۔ سعادت پر کوئی ایک الزام ہو تو بات ہے، اس کے خلاف تو جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے۔ کس کس الزام کو ختم کرو گے؟ یہ تو صرف ملنگی وغیرہ کے بیان ہے نا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا سعادت کے کہنے پر کیا۔ سعادت براہ راست تو کسی معاملے میں ملوث نہیں ہے۔ پولیس اگر چاہے تو اس کا نام نکالا جا سکتا ہے۔ رہا نواب دین ماشکی والا معاملہ، تو میں اس کی بیٹی اور بیٹے سے معافی مانگ لوں گا، ان کا نقصان پورا کر دوں گا، اور یہ بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ آئندہ گاؤں والوں کا ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بس تم نایاب بیٹی سے بات کر لو، میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، اسے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں جو وہ چاہتی ہے۔ بہت دیر بعد بات تمہاری سمجھ میں آئی ہے، ملک صاحب نے کہا۔ اب اگر تم نے نایاب کو بیٹی کہہ ہی دیا ہے تو خود کیوں نہیں بات کر لیتے اس سے؟ میں خود اس کے پاس جا کر معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن کس منہ سے اس کا سامنا کروں گا؟ چودھری امانت نے کہا۔ تمہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ملک صاحب نے کہا۔ تم نایاب کو نہیں سمجھ سکے، وہ بہت مختلف لڑکی ہے، میں اسے یہیں بلا لیتا ہوں۔ کیا یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ یہاں آئے گی؟ چودھری نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ تم نایاب کو نہیں سمجھ سکے، ملک صاحب نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولے، کسی نوکر کو بھیج کر سکندر کو بلاؤ۔ چودھری امانت علی نے اپنے ایک اور نوکر کو ملک صاحب کے گھر بھیج دیا۔ سکندر کو وہاں آنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ سکندر، ملک صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پرانی حویلی سے نایاب کو بلا کر لاؤ، وہ گھر آئی ہوئی ہے، میں اسے بلا کر لاتا ہوں۔ سکندر کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد نایاب بھی وہاں موجود تھی۔ کچھ دیر تک گرما گرمی ہوتی رہی، پھر نایاب نرم پڑ گئی۔ میرے بیان سے کیا ہوگا؟ وہ بولی۔ میں ذاتی طور پر تو اسے معاف کر دوں گی، مگر ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے گھر اس نے برباد کیے ہیں؟ کیا وہ لوگ بھی اسے معاف کر دیں گے؟ اور کیا قانون اسے نظر انداز کر دے گا؟ میں ایک ایک کے پیروں پر گر کر معافی مانگ لوں گا، چودھری امانت علی نے کہا۔ تم اپنے الزامات واپس لے لو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میں کل آپ کو جواب دوں گی۔ نایاب کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ملک صاحب اور سکندر بھی اٹھ گئے۔ جب وہ چودھری کی حویلی سے نکل کر اپنی حویلی میں پہنچے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت پرانی حویلی جانا مناسب نہیں تھا، وہ رات ملک صاحب کی حویلی میں ہی رہ گئی۔ دریا پار اس چھوٹی سی بستی میں رونما ہونے والے افسوسناک واقعے کی خبر یہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ چودھری سعادت اس بستی سے فرار ہو گیا تھا۔ سرکنڈے کے پودوں میں شادو کی لاش کے قریب ملنے والی سعادت کی گھڑی اور اس کے فرار سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ شادو کے ساتھ زیادتی اور اس کی موت کا ذمہ دار وہی ہے۔ بستی کے لوگوں نے پولیس کو بھی اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی، اور پولیس کی ایک پارٹی
चौधरी सादत की तलाश में गांव पहुंच गई थी। हालांकि पुलिस वाले जानते थे कि सादत इस गांव में नहीं है, लेकिन महज खानापूरी के लिए पुलिस यहां आई थी। गांव वालों को गुफ्तगू के लिए एक नया मौजू मिल गया था। चौधरी सादत उनके लिए अजनबी नहीं था, वो उसे बचपन से जानते थे। जवानी में उसने जो गुल खिलाए थे उससे भी वाकिफ थे। कितने ही घरों को उसने बर्बाद किया था। वो अब पुलिस के खौफ से छुपता फिर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आया था। नायाब को भी पुरानी हवेली में यह खबर पहुंच गई थी और फिर अगले रोज ये खबर भी पहुंच गई कि चौधरी सादत सरहद पार करके बब्बर सिंह डाकू के ग्रोह से जा मिला था। उसका यही अंजाम होना था। सिकंदर ने इस खबर पर तबसरा करते हुए कहा, वो कुछ देर पहले ही खेतों पर अपने डेरे से पुरानी हवेली पहुंचा था। ये तो अंजाम नहीं, नायाब ने कहा। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वो अब एक ऐसे रास्ते पर चल निकला है जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुई और बात जारी रखते हुए कहने लगी, उसके बाप को अब कुछ अकल आई है तो वो खुद नए नए गुल खिला रहा है। तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? सिकंदर ने पूछा। मेरे सोचने का अब कोई फायदा नहीं होगा, नायाब ने कहा। पहले तो ये कहा जा सकता था कि वो बराह रास्त किसी जुर्म में मुलविस नहीं है, इसलिए उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अब उसे बचाना बहुत मुश्किल है। उसके खिलाफ पुलिस को ऐसे सबूत मिल गए हैं जो उसे मुजरिम साबित करते हैं, और फिर उसका चोरों की तरह उस बस्ती से भागना ही ये साबित करता है कि वो वाकई मुजरिम है। ऐसी सूरत में उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं अगर अपने इल्जामात वापस ले लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो ठीक है, सिकंदर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन उसका बब्बर सिंह डाकू के ग्रोह में शामिल होना ये जाहिर करता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की तैयारी कर रहा है। मेरा ख्याल है वो कुछ नहीं कर सकेगा, नायाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे भी पता चल गया होगा कि अब वो मोस्ट वांटेड है। अब वो कभी सरहद पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे लोग वीजा पासपोर्ट के मोहताज नहीं होते। उन्हें सरहद पार करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। हमें बहरहाल मोहतात रहना चाहिए, मलिक सिकंदर ने कहा। गैर मोहतात तो मैं कभी नहीं रही सिकंदर भाई, नायाब ने जवाब दिया। मलिक साहब, टीपू ने उनकी बातों में मुदाखलत करते हुए कहा, हमें यहाँ रहते हुए कई रोज हो चुके हैं और हम मिस नायाब के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि बदी की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी मिस नायाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर ये अकेली तो नहीं है, आप हैं, मैं हूँ, गांव का बच्चा बच्चा इनके साथ है, और फिर इनका वो पुरसरार मुहाफिज भी है जो हर जगह पहुंच जाता है। उस मुहाफिज से ज्यादा मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, नायाब ने कहा। ये बात तो ठीक है, मगर एहतियात भी कोई चीज होती है, मलिक सिकंदर ने कहा। वो लोग अभी ये बातें कर ही रहे थे कि एक मोटरसाइकिल सवार को हवेली की तरफ आते देखकर खामोश हो गए। वो लोग उस वक्त हवेली की ऊपरी मंजिल पर झरोके में बैठे हुए थे। वहां से गांव की तरफ जाने वाली सड़क साफ नजर आती थी और वो मोटरसाइकिल सवार इस तरफ आ रहा था। मोटरसाइकिल टीले के साथ घूमकर निगाहों से ओझल हो गई। अब मोटरसाइकिल की आवाज हवेली के फाटक की तरफ से आ रही थी और फिर वो आवाज भी बंद हो गई। इसके तकरीबन 5 मिनट बाद कय्यूम ने आकर बताया कि इस्लाम नाम का एक शख्स नायाब से मिलना चाहता है। नायाब ने उसे ऊपर ही बुला लिया और फिर चंद मिनट बाद एक अजनबी उनके सामने बैठा हुआ था। वो तकरीबन 40 साल का दरमियाने कद-ओ-कामत का आदमी था। मैं दरिया पार से आया हूँ, इस्लाम नामी अजनबी ने नायाब की तरफ देखते हुए कहा। हमें इत्तिला मिली है कि चौधरी सादत 2 दिन बाद बब्बर सिंह डाकू के ग्रोह के साथ सरहद पार करके इस तरफ आने वाला है। उसका इरादा आपको उठा ले जाने या खत्म कर देने का है। बड़ी दिलचस्प इत्तिला है, नायाब ने कहा। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता चला? और फिर तुम मुझे ये इत्तिला देने इतनी दूर क्यों आए हो? तुम्हें तो थाने जाना चाहिए था। मैं सरहद के बिल्कुल करीब एक छोटी सी बस्ती का रहने वाला हूँ, इस्लाम ने जवाब दिया। आपके गांव का जमाल नाम का एक आदमी पहले से बब्बर सिंह के ग्रोह में शामिल है। जमाल पहले चौधरी का मुजारे हुआ करता था। 2 साल पहले मलिक सादत ने उसकी बहन को अगवा कराकर उसे अपनी दरिंदगी की भेंट चढ़ाना चाहा था, लेकिन जमाल ऐन वक्त पर पहुंच गया। उसने अपनी बहन को बचा लिया और चौधरी पर भी हमला कर दिया। चौधरी सादत की टांग पर उसके खंजर के जख्म का निशान अब भी मौजूद है। चौधरी उस वक्त तो खामोश हो गया था, लेकिन उसने जमाल को धमकी दी थी कि उसे और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
اس کے چند روز بعد ہی جمال اپنے گھر والوں کو لے کر گاؤں سے فرار ہو گیا۔ وہ طویل عرصے تک روپوش رہا، لیکن اس کے دل میں انتقام کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اور پھر اس سے حسن آباد میں ایک واردات ہو گئی۔ ایک آدمی اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہ فرار ہو کر سرحد پار چلا گیا اور کسی طرح ببر سنگھ تک پہنچ گیا۔ اس نے ببر سنگھ کو چودھری سعادت کے بارے میں بتایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں پرانے دوست ہیں۔ اور پھر چند روز پہلے چودھری سعادت بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے خیر آباد میں ایک لڑکی کی عزت لوٹ کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ ببر سنگھ نے جمال اور چودھری میں صلح کرا دی، مگر جمال کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں رہا۔ اسے ایسا کوئی موقع تو نہیں مل سکا، مگر اس نے ببر سنگھ اور چودھری سعادت کی باتیں سن لیں۔ چودھری سعادت نے ببر سنگھ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ اس گاؤں پر حملہ کر کے نایاب کو یا تو اٹھا لیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ کل رات جمال کسی طرح سرحد پار کر کے ہماری بستی میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں گاؤں جا کر نایاب کو صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ میں نے تو کہا تھا کہ پولیس کو اطلاع دے دینی چاہیے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ پولیس ڈاکوؤں کا مخبر ہونے کے شبہے میں مجھے ہی دھر لیتی۔ اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اسلام کے خاموش ہونے پر نایاب سکندر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ جمال کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے، ملک سکندر بولا۔ 2 سال پہلے گاؤں میں کوئی بات ہوئی تھی اور جمال اپنی ماں اور بہن کو لے کر گاؤں سے چلا گیا تھا۔ لیکن تم جمال کو کیسے جانتے ہو؟ جمال میرا دور کا رشتہ دار ہے جی، اسلام نے جواب دیا۔ وہ کل رات میرے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ملک سکندر یا نایاب کو اطلاع دے دوں۔ میں پہلے گاؤں گیا تھا، وہاں سے مجھے پتا چلا کہ آپ دونوں اس حویلی میں ہیں، اسی لیے میں یہاں آ گیا۔ اس اطلاع کے لیے بہت شکریہ، نایاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری سعادت اور اس کے بندے جب یہاں آئیں گے تو ہم ان کے استقبال کو تیار ہوں گے۔ اسلام کچھ دیر وہاں رہا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لوگ تبصرے کرتے رہے کہ اس اطلاع میں واقعی کوئی صداقت ہے یا وہ آدمی یہاں کے حالات جاننے کے لیے آیا تھا۔ وہ کوئی بھی ہو، ملک سکندر نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ چودھری سعادت جیسے آدمیوں کے بارے میں یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ہمیں اپنا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اور پھر وہ بندوبست اگلے ہی روز شروع ہو گیا اور پھر اس رات گاؤں کے چاروں طرف پہرے بٹھا دیے گئے۔ نوجوان رائفلیں، کلہاڑیاں اور لاٹھیاں لے کر ایسی جگہوں پر بیٹھ گئے کہ خود تو کسی کو نظر نہ آ سکیں، لیکن دوسرے ان کی نظروں سے نہ بچ سکیں۔ رات گزر گئی مگر کچھ نہیں ہوا۔ دوسری رات بھی احتیاطاً پہرا رکھا گیا، لیکن کسی نے گاؤں پر حملہ نہیں کیا۔ 3 دن بعد عدالت میں نایاب کی پیشی تھی۔ اس روز اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ نایاب ایک دن پہلے ہی شہر چلی گئی، اس کے ساتھ ملک سکندر بھی تھا۔ اور اگلے روز جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں چودھری امانت کو دیکھ کر چونک گئے۔ جج کے فیصلہ سنانے سے پہلے ہی چودھری امانت نے ایک درخواست پیش کر دی اور پھر جج نے جو فیصلہ سنایا اس سے نایاب اور اس کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عدالت نے نایاب کو سرفراز چودھری کا جائز وارث قرار دیتے ہوئے جائیداد میں اسے اس کے حصے کا حقدار قرار دیا تھا۔ چودھری امانت علی نے آخری لمحات میں پیش کی جانے والی درخواست میں عدالت سے استدعا کی تھی کہ وہ نایاب کا حق تسلیم کرتا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے ساتھ یہ کاغذ بھی لگا دیا گیا تھا۔ ملک سکندر وغیرہ تو اگلے ہی روز گاؤں واپس آ گئے، البتہ نایاب 2 دن شہر میں رہی اور لوگوں کی مبارکباد وصول کرتی رہی۔ اور جب وہ گاؤں پہنچی تو ایک چونکا دینے والی خبر اس کی منتظر تھی۔ 2 دن سے ٹیلے والے کھنڈرات میں کچھ پراسرار سرگرمیاں دیکھی جا رہی تھیں۔ سکندر وغیرہ نے سراغ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن پتہ نہیں چلا تھا۔ البتہ آج صبح سویرے کھنڈروں کی طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ سکندر 2-3 آدمی کے ساتھ وہاں پہنچا تو کسی آدمی کا سراغ نہیں ملا، البتہ 3 ناگ مختلف جگہوں پر مرے ہوئے ملے تھے۔ ان تینوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ اطلاع نایاب کے لیے خاصی تشویشناک تھی۔ سانپ کھنڈروں میں چھپے ہوئے خزانے کے محافظ تھے، ان میں سے 3 کو اس طرح ہلاک کر دیا جانا معمولی بات نہیں تھی۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ ممکن ہے کہ کوئی اور پارٹی خزانے کی تلاش میں وہاں پہنچ گئی ہو اور انہوں نے یہ سانپوں کو ہلاک کیا ہو۔ ایک مرتبہ سنہرے ناگ نے نایاب سے کہا تھا کہ وہ جب بھی اسے بلائے گی وہ آ جائے گا۔ نایاب کو کبھی اسے بلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن آج ضرورت پڑ گئی تھی۔ نایاب اس وقت پرانی حویلی میں اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سنہرے ناگ کو پکارا، بیجو کہاں ہو تم، میرے پاس آؤ۔
مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ نایاب نے کئی مرتبہ بیجو کو پکارا، لیکن وہ سنہرا ناگ کسی طرف سے بھی نمودار نہیں ہوا۔ نایاب کی تشویش بڑھ گئی، کہیں اسے بھی تو نہیں مار دیا گیا؟ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا۔ وہ سکندر کو لے کر کھنڈرات میں پہنچ گئی۔ وہ دونوں 2-3 گھنٹوں تک کھنڈروں میں تلاش کرتے رہے، لیکن سنہرا ناگ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ اس جگہ بھی آئے جہاں تہخانے میں اترنے کا راستہ تھا۔ وہ راستہ بالکل محفوظ تھا۔ نایاب تہخانے میں داخل ہونا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے منع کر دیا۔ دن کے وقت وہ راستہ کھولنا مناسب نہیں تھا۔ اور پھر اس رات نایاب پرانی حویلی میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس سے لپٹا جا رہا ہو۔ وہ بدحواس سی ہو کر اٹھ گئی۔ اسے ایک بہت ہی مدھم سے ہیولا کھڑکی سے باہر جاتا ہوا نظر آیا۔ نایاب نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ وہ ہیولا جھروکے کی منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ نایاب چیخی۔ ایسا لگا جیسے اس ہیولے نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہو، اور پھر اس نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ نایاب دوڑ کر منڈیر کے قریب پہنچ گئی۔ وہ ہیولا سیدھا نیچے گرنے کے بجائے بہت آہستہ آہستہ آگے کی طرف ہوا میں تیر رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں تحلیل ہو گیا۔ نایاب چند لمحے وہاں کھڑی تاریکی میں گھورتی رہی اور پھر کمرے میں آ گئی۔ کارنرز پر رکھا ہوا لیمپ روشن تھا۔ ایک آئینہ بھی کارنرز پر رکھا ہوا تھا۔ سامنے سے گزرتے ہوئے محض اتفاقاً اس کی نظریں آئینے کی طرف اٹھ گئیں اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ نایاب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ گردن سے نیچے ایک سنہری لکیر نظر آ رہی تھی، اور وہ نائٹی اتار کر اپنے جسم کا جائزہ لینے لگی۔ جسم پر کئی جگہوں پر سنہری لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ نایاب بدحواسی ہو گئی۔ ایسا ایک مرتبہ اس وقت بھی ہوا تھا جب وہ شہر گئی ہوئی تھی، اور اب اس نے ایک ہیولے کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ انسان ہوتا تو جھروکے کی منڈیر سے چھلانگ لگانے کے بعد سیدھا نیچے گرتا، لیکن وہ تو ہوا میں تیرتا ہوا فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ سوتے میں اس نے محسوس کیا تھا جیسے کوئی اس سے لپٹا ہوا ہو۔ اور پھر یہ سنہری لکیریں۔ دفتن اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نائٹی پہن لی اور پلنگ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ نایاب یہ سب سوچ رہی تھی کہ ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سن کر چونک گئی۔ اس نے مڑ کر آواز کی طرف دیکھا اور اچھل پڑی۔ وہ بیجو تھا، سنہری ناگ، جو کمرے کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ رینگتا ہوا آ رہا تھا، جیسے بے خود سا ہو رہا ہو۔ تو یہ تم تھے بیجو؟ نایاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہاری یہ حرکت میری ذلت اور رسوائی کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نایاب کے کان میں سرگوشی ابھری۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تمہارے بہت قریب آ جاؤں۔ بیجو، نایاب چیخی۔ اگر کوئی انسان ایسی بات کہتا تو اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ تم نے مجھ سے دوستی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قسم کی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے رہو جو مجھے ذلیل و رسوا کر دیں۔ اس مرتبہ نایاب کو کوئی سرگوشی سنائی نہیں دی۔ بیجو پھن کو ادھر ادھر پٹخ رہا تھا، جیسے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر رہا ہو۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ ہوگی، نایاب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اور میں نے سنا ہے کہ کھنڈروں میں 3 ناگ مارے گئے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو اس طرح کھنڈروں میں گھوم رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ نایاب کے کان میں سرگوشی سنائی دی۔ مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، اس لیے میں تہخانے سے کم ہی باہر نکلتا ہوں۔ آج صبح جب تم نے مجھے پکارا تو میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ تم تک آ سکتا۔ تم تو بے پناہ قوتوں کے مالک ہو، نایاب بولی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بیجو نے جواب دیا۔ بعض اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ میری تمام قوتیں سلب ہو گئی ہوں۔ اس وقت میں موقع پا کر یہاں آ گیا تھا، اور اب یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری قوت سلب ہو رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، نایاب نے کہا، اب تم جلدی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں کسی دشمن کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس مرتبہ نایاب کو کوئی سرگوشی سنائی نہیں دی۔ سنہری ناگ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا کھڑکی پر چڑھ کر باہر نکل گیا۔ نایاب بہت دیر تک بیٹھی بیجو کی باتوں پر سوچتی رہی، اور پھر نیند کے بوجھ سے اس کی پلکیں جھکنے لگیں۔
نایاب اور سکندر تقریباً 2 گھنٹوں سے ٹیلے کے کھنڈرات میں گھوم رہے تھے۔ آج انہیں 4 سانپ مردہ ملے تھے۔ انہیں گولیوں سے نہیں مارا گیا تھا، 2 کے پھن کچلے ہوئے تھے اور 2 کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ ان دونوں نے کھنڈرات میں ہر اس جگہ کو تلاش کر لیا جہاں کسی کے چھپنے کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ البتہ کئی جگہوں پر قدموں کے نشان ضرور نظر آئے تھے۔ قدموں کے ان نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کم از کم 3 آدمی تھے جو ان کھنڈروں میں گھوم رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کا مقصد خزانے کی تلاش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ کون لوگ تھے اور کہاں چھپے ہوئے تھے؟ ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کھنڈرات میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ نایاب نے برگد کے بوڑھے درخت کے نیچے چبوترے والے تہخانے میں بھی دیکھ لیا تھا۔ وہاں روبی اور ٹیپو کا سامان اب بھی بکھرا ہوا تھا، لیکن اس قسم کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے تھے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہاں کوئی رہ رہا ہے۔ سانپوں کا قتل عام اور قدموں کے نشانات تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں کوئی موجود ہے، ملک سکندر نے کہا۔ ہو سکتا ہے ان کھنڈروں کے نیچے انہوں نے کوئی تہخانہ دریافت کر لیا ہو جہاں انہوں نے پناہ لے رکھی ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے، نایاب نے جواب دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں تلاش کیسے کیا جائے؟ اگر انہیں جلد ہی تلاش نہ کیا گیا تو وہ ان کھنڈروں کے تمام سانپوں کو ختم کر دیں گے اور اس طرح وہ خزانہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہیں تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے، سکندر نے کہا۔ رات کو چھپ کر ان کھنڈروں کی نگرانی کی جائے۔ دن میں تو وہ لوگ اپنی پناہ گاہ سے باہر نہیں نکلتے، رات کو باہر نکلیں تو انہیں گھیرنے کی کوشش کی جائے۔ مناسب خیال ہے، نایاب نے کہا۔ تو پھر آج ہی رات سے نگرانی شروع کر دی جائے؟ ہاں، آج رات میں ٹیپو، قیوم اور دلاور یہاں پہنچ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں، ملک سکندر نے کہا۔ میں بھی ساتھ آؤں گی، نایاب نے کہا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے گاؤں واپس آ گئے۔ پہلی گلی میں داخل ہوتے ہی انہیں اطلاع مل گئی کہ 2 پٹواری آئے ہوئے ہیں اور ملک صاحب کی حویلی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ زمین کے بٹوارے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ دونوں پٹواری چودھری امانت علی سے مل کر آئے تھے۔ چودھری نے انہیں لکھ کر دے دیا تھا کہ نایاب زمین کا جو حصہ چاہے لے لے، اسے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چودھری امانت علی میں جو تبدیلی آئی تھی اس پر نایاب اور ملک سکندر ہی کو نہیں، گاؤں کے تمام لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی۔ کہاں تو یہ کہ وہ زمین کے 1 انچ ٹکڑے سے بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا، اور کہاں یہ کہ اس نے لکھ کر دے دیا کہ نایاب زمین میں سے جو حصہ چاہے اپنے نام منتقل کروا سکتی ہے۔ پٹواری تقریباً 2 گھنٹے تک وہاں رہے اور پھر یہ کہہ کر چلے گئے کہ 1-2 دن میں زمینوں کا سروے شروع کر دیا جائے گا اور اس کے بعد منتقلی کا کام شروع ہو جائے گا۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے۔ جس روز عدالت سے نایاب کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا اس روز تو گاؤں میں جشن منایا گیا تھا، اور آج پٹواریوں کی آمد سے وہ اور بھی خوش ہوئے تھے۔ لوگ نایاب کو مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ ملک صاحب کی حویلی کے سامنے ہجوم لگ گیا تھا۔ حویلی کے اندر بھی بہت سی عورتیں جمع تھیں۔ روبی اور ٹیپو بھی گاؤں میں آ گئے تھے۔ نایاب شام تک لوگوں کی مبارکباد وصول کرتی رہی اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کھنڈرات کی نگرانی کا پروگرام بنانے لگی۔ روبی اور ٹیپو بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ رات 11 بجے کے قریب وہ گاؤں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ٹیپو، روبی، نایاب اور سکندر کے علاوہ قیوم اور دلاور بھی ان کے ساتھ تھے۔ سب لوگ مسلح تھے اور پہلے کی طرح 2-2 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر کھنڈروں میں مختلف جگہوں پر گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ نایاب اور سکندر اس جگہ کے قریب ہی تھے جہاں کھنڈروں کے نیچے خزانے والے تہخانے میں جانے والا راستہ تھا۔ جب وہ لوگ کھنڈروں میں داخل ہوئے تو گہری تاریکی تھی، لیکن اب چاند طلوع ہو رہا تھا اور فضا میں مدھم سی چاندنی پھیل رہی تھی۔ چاندنی کی وجہ سے وہ کچھ اور بھی محتاط ہو گئے تھے تاکہ دیکھ نہ لیے جائیں۔ تقریباً 1 بجے کے قریب فضا اچانک ہی فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ یہ آواز اس طرف سے آئی تھی جہاں ٹیپو اور روبی چھپے بیٹھے تھے۔ سکندر اور نایاب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھنڈروں کی شکستہ دیواروں کی آڑ لیتے ہوئے تیزی سے اس طرف چلنے لگے۔ نایاب کے پاس سکندر کا ریوالور تھا اور سکندر کے پاس ڈبل بیرل بندوق تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ قریب ہی گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ گولی سکندر کے سر کے قریب سے گزرتی ہوئے ایک دیوار میں جا لگی تھی۔ وہ دونوں بڑی پھرتی سے نیچے گر گئے۔ سکندر نے نیچے گرتے ہی آواز کی سمت فائر کر دی تھی۔ جواب میں خاموشی رہی۔ کئی لمحات گزر گئے۔ دوسری طرف سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس طرف خاموشی ہی تھی۔ نایاب پتھروں کی آڑ لیتی ہوئی ایک طرف بڑھنے لگی۔
एक जगह वो उठकर एक टूटी हुई दीवार की आड़ में जाना चाहती थी कि अचानक ही एक फायर हुआ। इसके साथ ही नायाब चीखती हुई नीचे गिर गई। उसके बाजू में गोली लगी थी। सिकंदर ने एकदम उस तरफ फायर कर दिया जहां से नायाब पर गोली चलाई गई थी। एक चीख और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। सिकंदर अपनी जगह से उठकर नायाब की तरफ दौड़ा। गोली नायाब के बाएं बाजू पर कंधे से जरा नीचे बाजू का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। नायाब दूसरे हाथ से जख्मी बाजू को दबाए बैठी थी। तुम ठीक हो ना? सिकंदर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हाँ मैं ठीक हूँ सिकंदर भाई, नायाब ने कराहते हुए जवाब दिया। आप उन लोगों पर तवज्जो दें, उन्हें बचकर नहीं जाना चाहिए। सिकंदर अपनी गन लोड करने लगा और फिर वो बेतहाशा फायर करता चला गया। कारतूसों की बेल्ट उसकी कमर से बंधी हुई थी। उसने कई कारतूस फायर कर दिए। इस दौरान खंडरों में भाग दौड़ की आवाजें भी आती रहीं और फिर खामोशी छा गई। भाग गए वो लोग, टीपू ने कहा, लेकिन वो खंडरों ही में किसी जगह मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने यहाँ कोई पनाहगाह बना रखी है। हाँ, और अब उन्हें तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिकंदर ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। नायाब जख्मी हो गई है। कयूम, तुम और रूबी इसे लेकर गांव चले जाओ। डॉक्टर सो गया होगा, उसे जगाकर इसकी ड्रेसिंग कराओ। हम यहाँ इन लोगों की तलाश करते हैं। नहीं सिकंदर भाई, नायाब ने कहा, वो लोग पूरी तरह मुसल्लह हैं। इस वक्त उन्हें तलाश करना खतरनाक होगा। आप लोग भी गांव चलिए, सुबह यहाँ आकर देखा जाएगा। मिस नायाब ठीक कहती हैं मलिक साहब, टीपू ने कहा। अब हमें पता चल गया है कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं और मुसल्लह हैं। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम इस वक्त वापस चले जाएं और सुबह आकर उन्हें तलाश करें। ठीक है, तो फिर चलो। अगर खून ज्यादा बह गया तो नायाब की हालत बिगड़ जाएगी, सिकंदर बोला। मैं ठीक हूँ सिकंदर भाई, आप ज्यादा परेशान ना हो, नायाब ने कहा। गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई है। रूबी ने जख्म पर पट्टी बांध दी है। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। वो लोग खंडरों से निकलकर टीले की ढलान उतर रहे थे कि नायाब ठटक कर रुक गई। एक पत्थर के करीब कोई चीज रेंगती हुई नजर आई थी। वो एक सांप था। वो जैसे ही पत्थर की आड़ से निकलकर चांदनी में आया, नायाब उछल पड़ी। वो सुनहरी नाग बीजू था।